واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کل کے درس قرآن میں نے اور آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں اور ختم نبوت میں جو آخری نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے چند چیزیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج 12واں سپارہ سورہ یوسف ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے لب لباب جس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا، یہ سورہ یوسف شریف اور اس کی آیت نمبر 31، جس میں فرمایا گیا کہ جناب سیدہ زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو جناب زلیخا جو تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اب حق بھی ایسا ہی بنتا تھا کہ جب جناب زلیخا نے جناب یوسف کو دیکھا تو محبت پیدا ہو جانی چاہیے تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھتی بھی اور محبت بھی پیدا نہ ہوتی۔ حق یہی تھا کہ وہ انہوں نے جناب یوسف کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں حسن تقسیم کیا ہے وہ 10 حصے ہیں، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے جو حسن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو عطا کیا ہے۔ حق تو یہی تھا کہ جناب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، حق بھی ایسا ہی بنتا تھا، اس لیے کہ جو 10 حصے حسن رب نے کائنات کو تقسیم کیا اس میں سے 9 حصے جناب یوسف کو ملا اور 1 حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بانٹ دیا۔ اب وہ جو 1 حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بانٹا اس میں آپ کو کتنے کتنے حسین نظر آتے ہیں، تو پھر جو 9 حصے جناب یوسف کو ملا تو پھر اللہ نے جناب یوسف کو کتنا حسن عطا کیا ہوگا، تو بنتا تو ایسا ہی تھا کہ جناب زلیخا کے دل میں جناب یوسف کی محبت۔ اچھا، پھر ایک اور چیز دیکھیں، جو جناب یوسف علیہ السلام کے رخسار تھے ان کے اندر اتنی کشش تھی کہ جب جناب یوسف علیہ السلام باہر نکلتے در و دیوار گلی محلوں میں تو آپ کے رخساروں سے جو روشنی نکلتی اور اس روشنی سے جو در و دیوار روشن ہوتے، فرمایا ایسی روشنی ہوتی تھی جیسے سورج کی کرنیں ہوا کرتی ہے، ایسی روشنی ہوتی تھی۔ اب جناب زلیخا چونکہ تخت اور تاج آپ کے گھر کا تھا، عزیز مصر جو بادشاہ تھا وہ آپ کا گھر والا تھا، تو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں تھی۔ اب جناب یوسف کے جمال کو جب دیکھا تو جناب زلیخا فریفتہ ہو گئیں اور آپ پر فدا ہو گئیں، اور آپ کے دل میں جب جناب یوسف کی محبت پیدا ہوگی تو بہت سارا اس پر پورا اس سے پچھلا رکوع اور سورہ یوسف مکمل اس پر گواہ ہے۔ المختصر میں اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب زلیخا کے دائیں بائیں جو عورتیں رہتی تھیں، باقی جو بادشاہ وزراء جو عزیز مصر کے قریبی لوگ تھے ان کی جو گھر والیاں تھیں، انہیں جب پتہ چلا کہ زلیخا ایک قیدی شخص کے محبت میں فدا ہو گئی اور اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنے لگی، تو وہ باری باری جناب زلیخا کے پاس آئیں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ تم نے کون سا کام شروع کر دیا، یا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایک قیدی شخص کی محبت میں فدا ہو گئی۔ اور جب وہ جناب زلیخا کو سمجھاتی تھی تو جناب زلیخا آگے سے انہیں کہتی تھی کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ان کی محبت میں فدا نہیں ہوئی، بلکہ کوئی چیز جو ان کے اندر تھی وہ رب نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جناب زلیخا کے دل میں جو جناب
یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، یہ قدرتی طور پر محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی تھی۔ اب وہ سمجھاتی اور جناب زلیخا سمجھاتی اور یہ سمجھتی نہیں، تو انہیں سمجھانے کے لیے ایک دن جناب زلیخا نے انہیں کہا کہ ان کی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ اب ان کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص کو ایک عورت ان کا آپس میں پردے کا اہتمام اس طرح کا نہیں تھا۔ اب جناب زلیخا جناب یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اے یوسف، میری عزت کا مسئلہ ہے، علاقے کی ساری عورتیں مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ اخرج علیہن، میں نے ان کی دعوت کا اہتمام کی، آپ ان کے سامنے سے گزریے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے درخواست دیکھی تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے آنے سے آپ کی بگڑی بن جاتی ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر تمام جو اعتراض کرنے والی مستورات تھیں، خواتین تھیں، جناب زلیخا نے ان کے بیٹھنے کا اہتمام کیا، تکیہ لگایا، سامنے پھل رکھے، میوے رکھے، دیگر اعلیٰ قسم کے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں۔ اور یہاں پر اب فرمایا کہ اخرج علیہن، اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ جناب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا۔ اب جب جناب یوسف وہاں سے گزر رہے تھے تو پھل ان کے ہاتھ میں تھے اور چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ انہوں نے جب پہلی نگاہ جناب یوسف علیہ السلام پر ڈالی اور اپنی آنکھوں سے جمال یوسفی کو دیکھا تو اب ان کی آنکھوں میں یوسف علیہ السلام کا جمال تھا، اور دوسری طرف جو ہاتھ میں پھل تھے، دراصل وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم پھلوں کو کاٹ رہے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں جناب یوسف کو دیکھتے ہی دیکھتے پہلی نگاہ کے اندر۔ اب یہاں سے جب جناب یوسف علیہ السلام گزرے اور انہوں نے انگلیاں کاٹ دی، بعد میں انہوں نے دیکھا زمین پر خون ہی خون اور انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے آگے سے جو بات کی، کہا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، بس جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا اور اکبرنہ، بے خودی میں انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ بظاہر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم پھلوں کو کاٹ رہی ہیں، لیکن اکبرنہ بے خودی میں انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ جان بوجھ کر کاٹنا تو حرام تھا، اور جان بوجھ کے کوئی اپنے آپ پر ظلم کر کیسے سکتا ہے، تو بے خودی میں کاٹا۔ اور جب کٹ گئیں اور نیچے خون پڑا ہوا دیکھا اور ادھر جمال یوسفی کو دیکھ رہی ہیں تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ، کہتی ہیں سبحان اللہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی بشر ہمیں نہیں لگ رہا۔ حالانکہ جناب یوسف بشر تھے، وہ کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، حالانکہ جناب یوسف بشر تھے۔ آگے سے زلیخا نے کہا کہ اگر بشر نہیں ہے تو پھر تم بتاؤ کون ہے؟ کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو یہ کوئی معزز فرشتہ ہی نظر آتا ہے، ہمیں یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے۔ آپ حسن کی انتہا دیکھیں نا، کہ 10 حصے کائنات کو رب نے حسن دیا، جس میں سے 9 حصے جناب یوسف کو دیا اور 1 حصہ کائنات میں تقسیم کیا، تو 9 حصے میں تو حق بھی یہی تھا کہ انہوں نے دیکھنا تھا تو انگلیاں تو کاٹنی تھیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پچھلے رکوع میں آپ دیکھیں قرآن پاک واضح اس پر گفتگو کر رہا ہے کہ کئی مرتبہ عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کئی طرف بلایا کہ اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ، کئی مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا، لیکن فرمایا کہ لولا ارآ برہان ربی، جناب یوسف 70 پردے اور 70 دروازے بند ہونے کے باوجود بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، ان کی طرف مائل نہیں ہوئے جناب یوسف۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مائل ہوئے؟ فرمایا کہ
جب جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا جا رہا تھا کہ اب آ جاؤ، فرمایا اس وقت لولا ارآ برہان ربی، جناب یوسف کی آنکھوں میں رب کی دلیل آ چکی تھی، اور جب جناب یوسف نے رب کی دلیل دیکھی تو اس دلیل کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو محفوظ فرمایا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ وہ دلیل کون سی تھی؟ فرمایا جب جناب یوسف کو ادھر سے بلایا جا رہا تھا، رب نے اسم محمد کی برکت سے صورت محمد کو جناب یوسف کی نظروں کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا، اور یہ برہان ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے کہ جب جناب یوسف کو بلایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب یوسف کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ حضور کے دیدار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو اس جگہ پر بھی محفوظ رکھا جہاں پہ عورت جناب یوسف علیہ السلام کو بلا رہی تھی۔